السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج سال کا یہ آخری دن ہے اور کل سے ایک نئے سال کی شروعات ہونے والی ہے 2025 کی۔ آج کے دن جب یہ سال کا آخری دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر بڑی خرافات ہوتی ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کو اور تمام اپنے نوجوانوں کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سال کے آخری رات میں جو عیاشیاں کی جاتی ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے اور نہ جانے کتنی خرافات آپ لوگ دیکھتے ہیں، گانے بج رہے ہیں اور پارٹیاں کی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ پورا انتظام ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ آج رات ہمیں یہ کرنا ہے، آج رات ہمیں یہ کرنا ہے۔ تمام نوجوانان مسلم ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی خرافات سے بچیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہم تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس تعلیم نبوی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے جو ہمیں سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ غیروں کے طریقے پر چل کر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کا حشر ان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ تو جب ہمارے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قرآن ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرح کی خرافات کے اندر جائیں؟ بلکہ نئے سال کا جو آغاز آپ کریں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی چیز کی شروعات کرتے ہیں، مثلا کوئی مکان بنایا ہے، اب ہم اس میں شفٹ ہو رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مکان کے اندر قرآن خوانی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے مکان کے اندر برکتیں ہوں۔ اسی طرح جب دکان کھولتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت ہو تاکہ ہماری دکان کے اندر برکت ہو جائے۔ تو یہ جو ایک ذہن ہے بنا ہوا، اسی طریقے پر اگر ہم سال کی شروعات کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں کہ اس سال کے اندر جو ہم دین سے دور رہے، دین سے وابستگی ہماری نہیں رہی، اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو معاف کرے، ہمارے اس گناہ کو معاف کرے، اور دعا یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نئے سال کے آغاز میں اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کریں گے، نیک کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے زندگی کو گزاریں گے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب جو یہ پروگرام ہوتے ہیں، جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، عیاشیاں کی جاتی ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا ہے، بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال پورا ہو گیا، دن بدن سورج نکل رہا ہے، پھر ڈوب رہا ہے، ہر دن ہماری زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم سال کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہماری زندگی کا ایک مکمل سال ہو گیا ہے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں گزارا ہے تو یہ ہمارے لیے بے انتہا شرم کی بات ہے اور بے انتہا خوفناک بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، کیا یہ زندگی یا جو ہماری زندگی کا طریقہ ہے گزارنے کا، کیا وہ صحیح ہے، یا کیا ہماری یہ زندگی کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے؟ نہیں، ہم لوگوں کو وہ اعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے، جو علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی یہاں پر کوئی چیز یہ معنی نہیں رکھتی ہے کہ سال ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، بلکہ افسوس کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہجری سال کو جانتا ہی نہیں۔ کتنے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہوں گے جن کو چاند کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، یہ معلوم نہیں ہوگا کہ چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سن چل رہا ہے، لیکن انگریزی مہینے کو، اس کے سال کو ہم نے باقاعدہ پورا پروگرام بنا رکھا ہے
کہ ہم اس کو اس طریقے سے بنائیں گے، اس طریقے سے خرافاتیں ہوں گی، اس طریقے سے خرچے ہوں گے، شراب نوشی ہوگی، زنا کاری ہوگی، اور نہ جانے کتنے سخت سے سخت ترین گناہ ہم آج رات کے اندر کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگ، تمام نوجوانوں سے گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے اس گزرے ہوئے سال کی معافی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والا ٹائم، آنے والا سال ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کے اندر ہمیں دینداری نصیب فرمائے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہ دعا کر کے اپنے اس سال کا آغاز کریں، خرافات سے اور عیاشیوں سے، مکاریوں سے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے کل ہم اللہ تعالیٰ کی جگڑ میں آ جائیں، ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام لوگوں کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہمیں بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔